حکایت رومی جس کا عنوان ہے جسم کی خواہشات سے پیچھا چھڑاؤ۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجنوں نے سنا کہ لیلا آ رہی ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے چل نکلا۔ جس اونٹنی پر وہ سوار ہوا اس کے بچے کو گھر چھوڑ گیا۔ راستے میں اس کی اونٹنی کی کشمکش شروع ہو گئی۔ اونٹنی گھر کی جانب واپس لوٹنا چاہتی تھی تاکہ اپنے بچے کے پاس پہنچ سکے، اور مجنوں چاہتا تھا کہ اونٹنی آگے بڑھے تاکہ اسے لیلا کا وصال نصیب ہو۔ مجنوں ذرا سا غافل ہوتا تو اونٹنی پیچھے کی جانب پلٹ جاتی۔ چونکہ مجنوں کا جسم عشق سے پر تھا اس لیے وہ اونٹنی کی ایسی حرکت سے بے ہوش ہوا جاتا تھا۔ انسان کی عقل اس کے تمام امور کی نگرانی کرتی ہے، مگر مجنوں تو عشق میں بے عقل ہو چکا تھا۔ اونٹنی ہوش میں تھی، جب وہ دیکھتی کہ اس کی مہار ڈھیلی ہوئی ہے وہ فوراً سمجھ جاتی کہ مجنوں غافل ہے اور پیچھے کی جانب پلٹ جاتی۔ جب مجنوں کو ہوش آتا تو وہ دیکھتا کہ اونٹنی تو واپس جا رہی ہے۔ مجنوں اس حالت میں مبتلا رہا، پھر اس نے سوچا کہ دو متضاد سمتوں کے عاشقوں کا باہمی سفر اکٹھے نہیں گزر سکتا۔ اونٹنی اس کا راستہ کھوٹا کر رہی تھی اور یہ اونٹنی اس کے لیے خرابی کا باعث تھی۔ مجنوں نے اونٹنی کو چھوڑ دیا اور خود پیدل چل پڑا۔ پس جو شخص جسم کا ساتھ نہیں چھوڑے گا وہ گمراہ ہی رہے گا۔ جان اور جسم کی خواہشات جداگانہ ہیں، ان دونوں کا ساتھ اکٹھے نہیں چل سکتا۔ جان کی پرواز عالم بالا کی جانب ہے اور جسم کو زمین پسند ہے۔ جب تک انسان کی روح جسم میں رہے گی وہ اپنے مقصد حقیقی کو نہیں پا سکے گا۔ حکیم سنائی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عشق لیلا کے عشق سے کم نہیں ہے۔ جب مجنوں لیلا کے عشق میں اونٹنی کو چھوڑ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عشق میں جسم کو اور اس کی سواری کو تم نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے کا گیند بن جاؤ اور لڑکتے ہوئے اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ اس سفر میں کوشش شروع کرنا تمہارا کام ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی کشش خود ہی تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گی۔ جذبے خداوندی سے جو رفتار ملے گی وہ محض عطائے خداوندی ہے۔ یہ خدائی جذب عام جذب نہیں ہوتا جو ہر راستے میں حاصل ہو جائے۔ یہ وہ جذب ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی نے قائم کیا ہے اور ان کے جانشینوں کو حاصل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولانا محمد جلال الدین رومی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ تم راہ خدا میں نیک نیتی سے قدم بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں خود ہی استقامت عطا فرما دے گا۔ اگر تمہارا ارادہ سچا ہے تو یقیناً تمہیں منزل مل جائے گی۔ راہ خدا میں چلنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بدنی خواہشات سے پیچھا چھڑاؤ، اور عشق کی منازل طے کرنے کے لیے ثابت قدم ہونا پہلی شرط ہے۔